وہ قصیدہ میں کروں وصف مسیحا میرا غم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 مارچ ہے اور آج سے ٹھیک 137 سال قبل قادیان کی گمنام بستی میں رہنے والے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے سلسلہ عالیہ احمدیہ کا آغاز فرمایا۔ گویا آپ نے یوں کہا کہ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار۔ 23 مارچ 1889 کو لدھیانہ میں محلہ جدید حضرت صوفی احمد جان صاحب کے مکان میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر 40 احباب نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پہ ایک رجسٹر کا انتظام فرمایا۔ اس رجسٹر میں جو بھی بیعت کرتا تھا اس کے کوائف درج کیے جاتے تھے، نام لکھا جاتا تھا، اور اس رجسٹر کے اوپر درج تھا بیعت توبہ برائے حصول تقوی و طہارت، یعنی جو کوئی بھی مرد و زن جماعت احمدیہ میں شامل ہوتا تھا، شامل ہوتا ہے یا آئندہ شامل ہوگا، وہ دراصل بیعت توبہ کرتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے برائے حصول تقوی و طہارت۔ یہ 40 افراد کا جو کاروان آج سے 137 سال پہلے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اب یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حضرت مسیح موعود اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ اس دن کی یاد میں دنیا بھر میں جلسہ یوم مسیح موعود منائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دراصل ہم آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشگوئیوں کے پورے ہونے کے نشان کو مناتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود اور امام مہدی کی آمد کے بارے میں فرمائی تھیں۔ لیکن ناظرین، اس بات کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہم آج 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں تو دھڑکا سا ہی لگا رہتا ہے، آج تباہی آئی یا کل تباہی آئی، اور تباہی گویا ہمیں اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان حالات میں مسیح موعود اور امام مہدی کی آمد، جماعت احمدیہ کا جو پیغام ہے، کیا وہ ہمارے لیے کوئی معاونت کر سکتا ہے، ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ امت مسلمہ اس کی کیا حالت ہے، اور کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ کیا حضرت بانی جماعت احمدیہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہماری کوئی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین و سامعین جو اس پروگرام کو دیکھ اور سن رہے ہوں گے، آپ یقین کریں اس پروگرام کی تیاری میں جو ہمارے علم اور ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے نثری اور منظوم کلام کو سنیں گے، تو آپ کے بھی علم اور ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا، اور موجودہ حالات کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے اس بارے میں رہنمائی ملے گی۔ یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو شرکائے گفتگو موجود ہیں ان میں شامل ہیں محترم نسیم احمد باجوہ صاحب اور محترم سید عطاء الواحد رضوی صاحب۔ آپ دونوں کے میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ یوم مسیح موعود کے حوالے سے ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ باجوہ صاحب، 2026 میں جب ہر طرف جنگی حالات ہیں تو سب سے پہلے تو یہی سوال بنتا ہے کہ یہ جو حالات اس وقت جنگ کے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی ذکر پیشگوئیوں میں ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برہان صاحب، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے،
اور جو اس پر غور کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ پیشگوئیوں کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے بائبل سے شروع ہوتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے متعلق۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے، اس کے متعلق بائبل میں جو پیشگوئیاں ہیں اس میں سے میں ایک آپ کی خدمت پڑھوں گا۔ چنانچہ لوکا کی جو انجیل ہے اس کے باب 21 آیات 10 اور 11 ایسے ہیں۔ دین said he, that is Jesus Christ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نیشن shall rise against nation and kingdom against kingdom۔ آگے بھی لمبا اقتباس ہے لیکن میرے اس مضمون سے یہی تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ گویا 2000 سال پہلے یہ پیشگوئی کی گئی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی ہوگی، جو ہمارے نزدیک امام مہدی کی آمد ہے اور مسیح موعود کی آمد ہے، کیونکہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں حضور قرآن۔ تو اس وقت کے نشانوں میں سے ایک بڑا نشان یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نیشن شل رائز اگینسٹ نیشن، قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی، بالکل ٹھیک، کنگڈم شل اگینسٹ کنگڈم۔ تو یہ پیشگوئیاں تو گویا 2000 سال پرانی چل رہی ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، قرآن شریف آتا ہے، تو ہم سب سے پہلے تو قرآن شریف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ پیشگوئیاں موجود ہیں۔ مثلا یاجوج ماجوج کے آنے کا ذکر ہے، اور لکھا ہے حتیٰ فتحت یاجوج و ماجوج، حتیٰ فتحت یاجوج، حتیٰ اذا فتح یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، کہ ایک وقت آئے گا، کیونکہ یہ جب اذا کا لفظ آتا ہے فعل ماضی کے اوپر، جیسے یہاں ہے فتحت، تو مستقبل کی پیشگوئی ہوتی ہے۔ بالکل تو یہ بتایا جا رہا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے حملہ آور ہوں گے۔ اب یہ اونچی جگہ عام اب نقشے میں دیکھیں تو یہ شمال جو ہوتا ہے، تو یہ مطلب شمالی قومیں جو ہیں یہ عام دوسری قوموں کے اوپر چڑھائیاں کریں گے۔ چنانچہ یہ دیکھ لیں اس وقت ادھر امریکہ، ادھر روس، یہ اوپر ہی لوگ ہیں۔ بالکل اچھا ان کا انجام کیا ہوگا اس کی بھی ساتھ بات بتا دی۔ چنانچہ سورہ حمزہ میں یہ بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں آخر لیمبذن فی الحطمہ، یہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا کہ یہ حطمہ ایکچولی ایٹم ہی ہے، حطم ایٹم، بڑا صوتی لحاظ سے بھی ملتے جلتے لفظ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ فرماتے بالکل بعین ہی آج سائنس یہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ایٹم بم ہوتا ہے یہ لوگوں کو کس طرح ہلاک کرتا ہے۔ کہتے ہیں جسم سے پہلے یہ انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے اور اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے، اور ریڈیائی جو لہریں ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت خوب، بالکل ٹھیک۔ اچھا تو یہ کس طرح وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا یہ لوگ کیا کریں گے۔ اچھا یہ یاجوج ماجوج کا لفظ جو ہے یہ اس لیے اس کا تعلق آگ سے ہے کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا جو روٹ ہے وہ عجیج ہے، عجیج کا معنی آگ ہے، یعنی آگ سے بنانے والے بہت سی انوینشنز جو ہیں، ایجادات ہیں ان لوگوں نے کی ہیں، اور خاص طور پر آج کل جتنے بم شم چل رہے ہیں، بندوقیں اور توپ اور میزائل جو کچھ ہے سب آگ سے چل رہے ہیں۔ جیسا آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بم شم چل رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح ذکر کیا ان پیشگوئیوں کا جو نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ کتب سابقہ میں بھی موجود ہے، کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے گو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں، آج کی تاریخ میں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کریں کہ ان پیشگوئیوں سے کون سی تباہیاں، کون سی جنگیں مراد ہیں؟ بالکل، ہاں یہ بھی ابھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس کے متعلق بڑی پیشگوئیاں فرمائیں، لیکن پہلے میں یہ ذکر کرتا ہوں کہ آج کل جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے، جنگ عظیم اول جو ہوئی پہلی، اس میں کوئی 16 ملین لوگ مارے گئے، جنگ عظیم دوم میں کوئی 70 ملین لوگ مارے گئے، پھر اس کے بعد مختلف شکلوں میں جنگیں چلتی رہیں، حتیٰ کہ پھر ریسنٹ پاس ہمارا جو ہے اس میں ایران عراق جو جنگ ہوئی 8 سال تک، سن 1980 سے 88 تک، اس کے اندر تقریباً 1 ملین لوگ مارے گئے، مسلمان کو مار رہے ہیں۔ خیر اس سے اور آگے چلے، پھر یہ جو دجالی قوتیں ہیں انہوں نے پھر مسلمانوں کو ایک اور طرح، چنانچہ افغانستان میں تباہی آئی پہلے، پھر عراق میں آئی، پھر لیبیا میں آئی، اور پھر شام میں،
اور آج کل ایران کی باری آئی ہوئی ہے۔ بلکہ مڈل ایسٹ پورا جو ہے ہاں، بالکل۔ وہ اس شکنجے میں اور آیا خاصا ہوا ہے۔ یوکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو بالکل، رہا ہے۔ تو یہ اور عجیب بات ہے کہ حضرت مسیح السلام نے جنگ عظیم کے متعلق پہلے جو پیشگوئی کی ہے نا، صرف اس کے اوپر غور کریں تو حضرت مسیح السلام کی صداقت ایک اور ایک دو طرح واضح ہوتی ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا، یہ کتاب میں اس لیے ساتھ لایا ہوں، جی یہ روحانی خزائن جلد 21 ہے، اس میں حضرت مسیح السلام کی کتاب براہین احمدی جلد پنجم ہے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے آئندہ جو تباہیاں آنے والی ہیں ان کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ان میں سے ایک علامت یہ بتائی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس کا بحال زار، کہ وہ ایسی تباہی ہوگی کہ اس کے اندر جو زار اپنے وقت کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا، نکولس دی سیکنڈ ثانی، اس کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد اسلام کی وفات ہوتی ہے، وفات کے بعد یعنی 1908 میں، اور 1914 میں جنگ عظیم شروع ہوتی ہے، اور 1917 میں انقلاب روس آ جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ جو ہے زار روس وہ قتل کیا جاتا ہے۔ اچھا، جو بات خاص اس میں دلچسپی والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے وہاں یہ بھی لکھا ہے، فرمایا یہ پیش گوئی 16 سال کے اندر اندر پوری ہوگی۔ کمال ہے، یعنی 1905 میں آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ پیش گوئی 16 سال کے اندر اندر پوری ہوگی۔ یہ براہین احمدی میں لکھا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت خوب، یعنی دوسرے لفظ میں 1921 سے پہلے کا یہ ہوگا، بالکل ٹھیک، اور یہ 1914 میں بہت اچھا۔ بھائی صاحب آپ نے دیکھیں ہمارا تو خیر 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، بہت ساری ایسی باتیں آپ نے بڑے اچھے ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے، اور میں ناظرین کو بھی ایک درخواست ضرور کرنا چاہوں گا۔ ہمیں پتہ ہے اس پروگرام کو دیکھنے والے اکثریت تو جماعت احمدیہ سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ہمارے مخالفین بھی ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں۔ ایک درخواست آپ سے ضرور ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ کو جو بھی مانتے ہیں اس بات کو ذرا سائٹ پہ رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک کتاب کا مطالعہ تو کریں۔ یہ ابھی محترم نسیم احمد باجوہ صاحب نے براہین احمدیہ حصہ پنجم کا ذکر کیا ہے، اس کو کھول کے دیکھیں تو کہ آج جو ہم بات بیان کر رہے ہیں وہ حقیقت پہ مبنی بھی ہے کہ نہیں۔ محترم سید عطاء الواحد رضوی صاحب، نسیم باجوہ صاحب نے پیش گوئیوں کے رنگ میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے اور موجودہ حالات اور ماضی کے چند حوالے دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کر دیا کہ دنیا کے کیا حالات ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کچھ ذکر کریں اس امت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے خیر و امت ٹائٹل عنوان دیا ہے، یعنی امت مسلمہ۔ بڑی تکلیف کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے، ظاہری طور پر اسلامی مملکتیں جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت موجود ہے، لیکن اتحاد اور اتفاق کی کمی ہے۔ کہیں اگر انصاف کے خلاف بات ہو رہی ہے تو ہمیں مملکت اسلامیہ میں سے کوئی بھی کھڑے ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ یہ غلط ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا امت مسلمہ کی یہ جو حالت ہے، کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں پیشگوئیوں میں ذکر ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ برہان صاحب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور آئندہ وقتوں کے حوالے سے بھی بہت ساری ہدایات دی ہیں۔ امت مسلمہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو تشبیہ دی ہے وہ مسلم کی ایک حدیث میں ایک جسم کے ساتھ دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اس حدیث میں جو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو آپ نے حوالہ دیا قرآن کریم کی آیت کا، اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی اس بات پر تو کسی قسم کا شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پیدا کیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب تمام تر حکمتوں کی جامع ہے، اور اسی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ معیار بھی مقرر فرما دیے ہیں، ان معیاروں کا بھی اظہار فرما دیا ہے جن کی بنیاد پر اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس کا معیار یہ ہے کہ جب تک تم اچھی بات کی طرف، معروف بات کا حکم دیتے رہو گے اور بری بات سے روکتے رہو گے۔ اس قرآنی حکم اور اس معیار کو دیکھتے ہوئے اور اس کے تناظر میں جب آج ہم امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے، اور کیونکہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں اور اس جسم کا حصہ ہیں جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، تو درد کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کی حالت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمودہ اس حدیث سے مطابقت رکھتی ہے جس میں ایک جسم کی سے مشابہت دی، اور نہ ہی قرآن کریم کے اس ارشاد سے مطابقت رکھتی ہے جہاں وہ خیر امت بننے کے لیے اچھی بات کا حکم دینے والے ہوں اور بری بات سے روکنے والے ہوں، بلکہ یہ حالت آج کے زمانے میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ نہ صرف وہ غیر متعصب محبان اسلام جو کہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، بلکہ غیر مسلم، غیر متعصب مورخین بھی، علماء بھی، جن کی اوائل اسلام کی طرف، تاریخ کی طرف نظر ہے، وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں افسوس کے ساتھ کہ وہ اسلام جو روشن خیالی والا اسلام تھا، وہ اسلام جو دنیا میں روحانی اور جسمانی انقلاب لانے والا اسلام تھا، آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اس اسلام کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ وہ حالت ہے جس کی طرف توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس وقت سوچنے والی بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا بھی، کہ جو ہمارے غیر جماعت دوست ہیں ان کو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر کہ کیا یہ حالت، یہ تغیرات، یہ تبدلات کیا کسی اتفاق کا نتیجہ ہیں یا اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ کیسی بات ہے کہ وہ امت جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اس کی حالت اس قدر بگڑ جائے کہ وہ پہچان میں نہ آئے؟ تو اس طرف جب ہم توجہ کرتے ہیں اور اس تناظر میں امت کی حالت کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بھی ہدایات دی ہیں اور وہ روشنی عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم اس حالت کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس حالت کو بدلنے کے لیے اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے سامنے وہ الفاظ پیش کریں جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں وہ ایسے پورے ہوتے ہیں کہ جیسے اظہر من الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، لوگ اس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں گے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، اسلامی تعلیمات کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن کریم کی تحریر تو باقی رہ جائے گی، لیکن قرآن کریم جن تعلیمات کی طرف انسان کو بلاتا ہے، جس ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کے تعلق جوڑنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوگی۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ ان کی مساجد، آخری زمانے کے لوگوں کی مساجد تو ایسی ہوں گی کہ وہ نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ چنانچہ آج ہم جب امت مسلمہ کی طرف دیکھتے ہیں، مسلمان ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، تو بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مسجدوں میں لوگ جمع تو ہوتے ہیں لیکن ان مسجدوں سے ہدایت نہیں پاتے۔ وہ ہدایت جو انسان اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جوڑ دے، وہ ایسی تمام تر ہدایت سے خالی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، کہ اس زمانے کے علماء ایسے ہوں گے، وہ علماء جن کا کام ہی یہ ہے، جو اس کام پر مامور ہیں کہ وہ انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے، انسان کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، قرآنی تعلیم کی طرف لے کے آئیں، ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ فساد کا منبع ہوں گے، وہ ہر قسم کی برائی کی طرف انسان کو لے کر جائیں گے، اور یہ فساد ایسا ہوگا کہ انہی میں سے نکلے گا اور انہی میں لوٹ جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ آج کوئی بھی غیر متعصب مسلمان جب ایمانداری کی نظر سے اور کسی بھی تعصب سے پاک ہو کر امت مسلمہ کی حالت کو دیکھتا ہے اور ان علماء کی طرف جاتا ہے جن سے ہدایت پانا اس کا مقصد ہے، تو کیا وہ ان سے ہدایت پاتا ہے؟ کیا ہم امت مسلمہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ علماء نے اپنا کام مکمل طور پر ایمانداری کے ساتھ کیا؟ واقعتاً اور بالکل اس بات کا جواب ہمیں ملتا ہے کہ بالکل بھی نہیں کیا۔ تو یہ وہ حالت ہے۔ آپ نے جو بات بیان کی تو وہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے، رہا دین باقی
نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آج کے پروگرام میں خاص طور پہ ہم نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ ہم حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ الفاظ بھی اپنے لیے، اپنے ناظرین و سامعین کے لیے، احمدیوں کے لیے، اور جن کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے ان کے سامنے بھی پیش کریں۔ ناظرین و سامعین، حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں موجودہ زمانے کے حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ میں بغیر کسی تمہید کے چاہوں گا کہ ہم حضرت بانی جماعت احمدیہ کے وہ الفاظ سنیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آئیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنتے ہیں۔ یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پرآشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا۔ میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، کہ وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی ہتک ہوئی ہو؟ پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں، اور ان میں اتنی حس بھی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر بھی کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، جبکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ تو اس توہین کے وقت اس صلات کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی صورت میں کیا ہے۔ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوئی ہوئی عظمت کو پھر قائم کروں اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں، اور یہ سب کام ہو رہا ہے لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی ہے وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ اب یہ سلسلہ سورج کی طرح روشن ہو گیا ہے، اور اس کی آیات اور نشانات کے اس قدر لوگ گواہ ہیں کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جاوے تو ان کی تعداد اس قدر ہو کہ روئے زمین پر کسی بادشاہ کی بھی اتنی فوج نہیں ہے۔ اس قدر ضرورتیں اس سلسلہ کی سچائی کی موجود ہیں کہ ان سب کو بیان کرنا بھی آسان نہیں، کیونکہ اسلام کی سخت توہین کی گئی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس توہین کے لحاظ سے اس سلسلہ کی عظمت کو دکھایا ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے نثری کلام سے الفاظ سنے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے واضح الفاظ میں امت مسلمہ اور دنیا کی حالت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ محترم نسیم باجوہ صاحب، ہم نے ذکر کر دیا کہ دنیا کے حالات کیا ہیں، ہم نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ امت مسلمہ کے کیا حالات ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی امید کی کرن بھی تو یقیناً ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ امت مسلمہ، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا ذکر فرمایا، وہ ایک بہت بے بسی کی حالت میں ہے۔ لیکن بہتری کے سامان کیسے پیدا ہوں گے، اس بارے میں بھی آج کے پروگرام میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اسلام اللہ کے فضل و کرم سے کامل مذہب ہے اور قیامت تک کے لیے، اس لیے وقتی طور پر کچھ حالات یقیناً خراب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسی عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں کہ اس کو پڑھ کر انسان کا دل بڑے سکون میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں سورہ صف میں ایک آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس آیت کے یعنی ترجمہ پہلے میں بتاتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ خدا ہی ہے جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ
اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ گویا یہ تمام ادیان پر غلبہ کا ایک وقت مقدر ہے خدا کے نزدیک، جس کا اس آیت میں ذکر کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے یہ کب ہونا تھا؟ اس کے متعلق تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ مسیح موت کے زمانے میں ہوگا۔ چنانچہ میں چند تفاسیر کے حوالے دیتا ہوں۔ یہ تفسیر ابن جریر جلد 15 میں لکھا ہے کہ حاذا عند نزول عیسیٰ، کہ یہ جو پیشگوئی ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پوری نہیں ہوئی کہ تمام دنیا کے ادیان پر اسلام غالب آ گیا ہو، نہ اس کے بعد یہ ایسا ہوگا جب مسیح موعود آئے گا اس وقت ایسا ہوگا۔ اور یہی بات تفسیر قرطبی میں لکھی ہے، یہی بات تفسیر امام رازی میں ہے، یہی بات تفسیر روح المعانی میں ہے، یہی بات تفسیر بحر الانوار میں ہے، یہ شیعوں کی بھی یہی کتاب ہے، اور پھر تفسیر مجمع البیان میں بھی ہے، اور پھر تفسیر مظہری میں بھی ہے۔ یعنی اتنی تفاسیر ہیں جو اس بات پر متفق ہیں۔ گویا ایک قسم کا تمام شیعوں کا بھی اور سنیوں کا سب کا متفق عقیدہ ہے کہ یہ غلبہ اسلام جو ساری دنیا میں ہونا ہے اسلام کا، یہ مسیح موعود کے زمانے میں ہونا ہے۔ اب ایک تو یہ بات، دوسری بات قرآن شریف سے ہی میں دوں گا، اگرچہ حدیث میں بھی ہے۔ تو یہ جب سورہ جمعہ نازل ہوئی اس میں یہ آیت نازل ہوئی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ آخرین میں ایک دفعہ پھر آن رسول ظاہر ہوں گے۔ تو صحابہ اسی وقت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوا کہ رسول پاک ایک دفعہ پھر آ جائیں گے؟ تو سوال کیا گیا آن وسلم سے۔ اس وقت آپ کے پاس حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آن وسلم نے فرمایا لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل اور رجال من ہؤلاء، کہ خواہ ایمان ثریا کی بلند ترین جگہ پر پہنچ جائے، یعنی دنیا سے اٹھ جائے، پھر بھی خدا تعالیٰ ان اہل فارس میں سے ایک شخص یا ایک سے زیادہ لوگوں کو کھڑا کرے گا اور اس ایمان کو دوبارہ زمین پر قائم کر دے گا۔ گویا اس میں ایک تو یہ بھی بات آ گئی کہ ایسا ایک وقت آئے گا کہ گویا ایمان دنیا سے اٹھ گیا ہے، لیکن ساتھ یہ بشارت بھی موجود ہے کہ یہ مت سمجھو کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ ایک وقتی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مسیح موعود کو بھیجے گا جو کہ اہل فارس میں ہے۔ اور یہ دیکھیں بعض لوگ مختلف نام پیش کرتے ہیں، جی فلاں ہے فلاں، لیکن صرف ایک شخص ہے، یعنی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی اسلام، جنہوں نے کہا خدا نے مجھے بتایا کہ اس پیش گوئی کا مصداق میں ہوں۔ بہت چنانچہ آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے وقت میں پھر مختلف نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، کئی مثالیں ہیں۔ یہ 1896 میں لاہور میں ایک مذہبی کانفرنس ہوئی، اس میں تمام مذاہب کے نمائندوں کو بلایا گیا اور چند سوالات دیے گئے کہ اچھا اس کا جواب دیں۔ حضرت مسیح موعود صاحب جب اس کا جواب لکھ رہے تھے تو آپ کو الہاماً خدا نے بتایا کہ آپ کا یہ مضمون تمام مضامین پر غالب رہے گا، اور یہ دیکھیں اتنا یقین ہے آپ کو اس بات پر کہ آپ فوراً اسے اشتہار کے ذریعے ساری دنیا میں، وہاں اس وقت لاہور میں جلسہ تھا تو کہتے ہیں چسپاں کر دو ہر جگہ کہ سارے لوگوں کو بتا دو کہ خدا نے مجھے یہ بتایا کہ یہ میرا مضمون غالب آئے گا۔ آج آپ دیکھیں اس کا ریئیکشن تو ہونا ہی تھا جو ہوا کہ یہ جو غیر احمدی علماء انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی وہاں کوئی جائے ہی نہ، تاکہ نہ کوئی وہاں بندہ ہو نہ کوئی غلبے کا سوال ہو۔ لیکن وہ خدا جس نے یہ بات بتائی تھی انہی لوگوں کے لیے اس پیش گوئی کو پورا کروایا کہ وہ دنیا اتنی آئی کہ اس سے پہلے کہیں اتنی نہیں آئی۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ مضمون پڑھے گئے اور کانفرنس ختم ہو گئی، کیا ہوتا ہے وہ اخبارات جو کہ غیر احمدی اخبارات ہیں، ہماری جماعت کے نہیں اخبارات، وہ بعین ہی وہی لفظ لکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک اخبار تھا جنرل گوہر و آصفی، وہ کلکتہ سے نکلتا تھا، اس نے یہ کہا کہ موافقین تو موافقین، مخالفین کے زبان پر بھی یہ الفاظ تھے کہ یہ مضمون بالا رہا۔ بھائی صاحب جس طرح آپ نے ذکر فرمایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور یہ جلسہ مذاہب عالم کا آپ نے ذکر فرمایا، اور وہ جو کتاب تھی اسلامی اصول کی فلسفی، آج بھی وہ کتاب مسلمہ طور پہ احمدیوں غیر احمدیوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ غیر مسلم بھی یہاں یورپین ممالک میں بھی کئی دفعہ دیکھا ہے، آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ لوگ مانگ کے وہ کتاب لیتے ہیں کہ دا فلسفی آف دا ٹیچنگ آف اسلام ہمیں دے دیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ اور مجھے وہ یاد آ جاتا ہے ہمارے پہلے برطانیہ کے مشنری مربی سلسلہ بشیر احمد اورچڈ صاحب، ان کا یہ ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے
دسیوں دفعہ اس کتاب کا مطالعہ کیا اور یہ کتاب وہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ بھائی صاحب ایک اور بات کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، دنیا تو ابھی بھی ایک مسیح اور امام مہدی کا انتظار کر رہی ہے، جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ وہ مسیح اور امام مہدی آ چکے ہیں، ہم دنیا کو اس بات کا کیسے ادراک کروائیں گے کہ وہ جس نے آنا تھا وہ آ گیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، سورج جب چڑھتا ہے نا تو پتہ لگ جاتا ہے سورج چڑھ گیا۔ اب بس مسیح السلام تشریف لاتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود بنایا ہے۔ صرف پہلے دن صرف 40 لوگوں نے مانا، جیسے آپ نے ابتدا میں تعارف میں بھی ذکر کیا، اور دنیا یہی سمجھتی تھی کہ بس یہ چند لوگ ہیں، لیکن آپ نے اسی وقت اعلان کیا کہ خدا نے مجھے بتایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا وہ بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات 1908 میں ہوئی، اور آپ نے اپنی آخری کتاب میں ذکر کیا کہ اس وقت جماعت کی تعداد 4 لاکھ ہے، تو گویا 40 سے 4 لاکھ تو آپ کی زندگی میں ہی ہو گئے۔ بہت خوب۔ لیکن یہ جماعت صرف ہندوستان میں ہی تھی۔ اب اگلا خلافت کا زمانہ آتا ہے تو یہ انگلستان میں مشن قائم ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلا زمانہ آتا ہے، یہ بات بڑھتی آج خدا کے فضل و کرم سے خلافت خامسہ کا زمانہ ہے، اور جماعت 220 ملکوں میں قائم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ تو جب عظمی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بات کہے وہ کرتا ہے ضرور، کیا ہے وہ شعر، جس بات کو کہے کہ کرتا ہوں میں، کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس طرح اپنے نشانوں کے ذریعے دکھا رہا ہے کہ اب یہ کسی سے یہ بات رک نہیں سکتی۔ چنانچہ عظمی صاحب نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں فرمایا کہ ابھی 300 سال نہیں گزریں گے بالکل ٹھیک کہ یہ جماعت ساری دنیا میں غالب آ جائے گی۔ بالکل تو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے فضل و کرم سے لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو، چونکہ آپ نے فلاسفی کا ذکر کیا تھا نا، تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ میں بھی ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ میں جب شروع میں آیا 1975 میں آیا تھا یہاں، تو مجھے یہ تھا کہ کوئی انگریز بیعت کرے، لیکن کوئی ہو نہیں رہا تھا۔ تو میں نے دوستوں کو کہا کہ یہ اسلامی اصول کی فلاسفی کتاب جو ہے وہ اپنے انگریز دوستوں کو دیں۔ چنانچہ ایک دن ایک احمدی دوست نے مجھے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ کتاب دی انگریز کو، وہ انڈر گراؤنڈ میں، برٹش انڈر گراؤنڈ اس میں کام کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے کتاب پڑھ لی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے کسی عالم سے مل سکتا ہوں جماعت کے؟ تو کہتے ہیں میرے زمانے میں تو آپ بھی آئے پھر، کیونکہ آپ ہماری برابری ہے۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئے، اس کو میں نے یہی سوال کیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کتاب کیسی لگی؟ کہتی بڑی اچھی ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات ہے جس سے تمہیں ڈس ایگریمنٹ ہو، تمہیں کوئی رضامندی نہ ہو، کوئی بات؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا تو تمہارے خیالات میں اور میرے خیال میں کوئی فرق نہیں، تم بھی احمدی میں بھی احمدی۔ بالکل اس نے بات کر لی۔ بہت خوب بھائی صاحب، یہ تو جس طرح آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے، جماعت احمدیہ کی روزانہ کی یہ کہانیاں ہیں، روزانہ کی یہ داستانیں ہیں، نہ صرف برطانیہ میں، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، زمین کے کناروں میں یہ واقعات ملتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بار بار جس بات کا ہم اعادہ کر رہے ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام کی طرف لوگوں کو ہم توجہ دلا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک اقتباس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے نثری کلام میں سے پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو منظوم کلام پیش فرمایا، تحریر فرمایا، جو عربی زبان میں، فارسی زبان میں اور اردو زبان میں لکھا گیا، اس کا بھی ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہاں یہ بات بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام کے بارے میں جو نقطہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ آئیے ہم مکرم حفیظ احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام سنتے ہیں جو موجودہ حالات کے بارے میں، مسلمانوں اور امت مسلمہ کے بارے میں آپ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ جی مکرم حفیظ احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جزاک اللہ برہان صاحب، جو اس وقت اسٹوڈیو میں گفتگو چل رہی ہے اسی کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اے خدا اے
سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار فضل کے ہاتھوں سے اب اس وقت کر میری مدد کشتی اسلام تا ہو جائے اس طوفان سے پار دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار ملت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بنا ملت احمد کی مالک نے جو ڈالی تھی بنا آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزان دیار آج پوری ہو رہی ہے اے عزیزان دیار جزاک اللہ جی ناظرین کرام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ نے منظوم کلام سنا یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار اگر ہم اس وقت دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالیں
تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے قریباً 125 سال پہلے یہ نظارہ چشم تصور میں دیکھ لیا تھا۔ اگر آپ اس اسلام کی کشتی کی طرف نگاہ ڈالیں تو وہ ایک شکستہ ٹوٹی پھوٹی سی کشتی نظر آ رہی ہے، اور لگتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں۔ محترم سید عطاء الواحد رضوی صاحب، ہم نے یہ دیکھ لیا کہ امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، اور ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دردمندانہ جذبات بھی سن لیے، لیکن دیکھیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے مخالفین بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مسیح موعود اور امام مہدی نے جو اسلام کا غلبہ کرنا تھا وہ کیسے ہوگا؟ جزاک اللہ برہان صاحب، اس حوالے سے بھی جب ہم اس سوال پر جو آپ نے ابھی کیا غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں اس حوالے سے بھی مدد کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی پیشگوئی فرمائی، اس کی علامات بھی بیان فرمائی، اور ان علامات میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تحریرات میں متعدد جگہوں پر، میں مثال کے طور پر صرف اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کتب کا نام بھی لے دیتا ہوں، جیسے شہادت القرآن ہے، نجم الہدا ہے، سر الخلافہ ہے، اور بہت سی کتب ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علامات بیان فرمائی ہیں جن سے ہم دجال کے زمانے کو، فتنہ دجال کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو مسیح موعود کی آمد سے جوڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی امت پہلی ایسی نہیں گزری جس کو اس فتنے سے ڈرایا نہ گیا ہو اور اس سے بچنے کی تلقین نہ کی گئی ہو۔ اجمالاً ہی میں وقت کی رعایت کے ساتھ یہاں دجال کی علامات کے طور پر ایک علامت کا ذکر کر دیتا ہوں جس سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ یہی وہ زمانہ ہے جو دجالی فتنے کا زمانہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہوگا وہ غذا کا پہاڑ لے کے چلے گا، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ دے گا، بلکہ ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اس کو زندہ رکھے گا، اور جو اس کی بات نہ مانے گا اس کو مار دے گا۔ اب اگر ہم ان معنوں کو اپنے غیرت جماعت دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح ہم اگر ظاہر پر معمول کریں تو گویا ہم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ زندہ کرنا یا مارنا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام مذہبی کتب کی طرح یہاں استعارے کا استعمال فرمایا ہے، اور مراد یہ ہے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اپنی کتب کے ذریعے سے کہ یہاں دجال سے مراد، جیسا کہ یہ لفظ دجل بھی دھوکے سے اور سخت جھوٹ بولنے والا، ملمہ سازی کرنے والا اس کے عربی میں معنی ہے، تو اس سے مراد وہ طاقتیں ہیں، وہ دجالی طاقتیں ہیں جن کی اکثریت ان کی بنیاد میں عیسائی عقائد موجود ہیں، اور وہ اپنے باطل عقائد اور فاسد عزائم کے ذریعے مسلم امہ کے لیے آزمائش کی وجہ بنیں گی۔ تو یہ دجال کی وضاحت ہے کہ یہ دجال ہوگا، یہ فتنہ ہوگا، اور اس سے بچنے کی ہمیں تلقین فرمائی۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے گفتگو کر چکے کہ امت مسلمہ کا حال تو پہلے ہی حالت زار ہے، تو اس صورت میں ہم اس فتنے سے بچیں گے کیسے، اور کیا اس فتنے کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ تو اس کی طرف مکرم باجوہ صاحب نے بھی توجہ دلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سنت کے ماتحت، اللہ تعالیٰ جس نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا، بلکہ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک منظوم کلام میں فرمایا کہ قوم کے لوگوں ادھر آؤ کہ نکلا آفتاب، وادی ظلمت میں کیا بیٹھے ہو تم لیل و نہار، تو آفتاب نکل آیا، اور آفتاب بھی وہ ہے جس نے اپنے سورج یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر روشنی لی، تو وہ آفتاب نکل آیا ہے، وہی وہ خوشخبری ہے، وہی وہ علاج ہے جس کے ذریعے سے ہم فتنہ دجال سے نجات پا سکتے ہیں۔ بھائی صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم بار بار دیکھیں ذکر کرتے ہیں آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام تو جسے کہتے ہیں نا کہ ابتدا سے انتہا تک ذکر یہ کرتے ہیں کہ میں غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور جو کچھ میں نے پایا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پایا ہے۔ واحد صاحب، بات مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم یہ نہ بتائیں
کہ اگر ہم نے جنگ نہیں کرنی تو پھر ہم نے کس طرح غلبہ پانا ہے، کس طرح ان حالات کو بہتر کرنا ہے؟ درست، بالکل درست برہان صاحب نے فرمایا۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ڈرایا نہیں ہے بلکہ خوشخبری بھی دی، اور اس زمانے میں اسی فتنہ دجال کو شکست دینے کا بھی ذکر فرمایا اور اس پر غلبہ پانے کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ غلبہ مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اس زمانے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو اس طرح سمجھایا ہے جو کہ ظاہر و باہر ہیں، اور ہم اس پر غور کریں تو واقعتاً وہ نور ہمیں ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو شکست ہے اور یہ غلبہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس زمانے میں ظاہری جنگیں مسیح موعود کرے یا وہ تلوار کا جہاد کرے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا غلط یہ عقیدہ ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی یہ صفت قرار دی اور فرمایا کہ یضع الحرب، کہ وہ اس زمانے میں آ کر جنگوں کا التوا کرے گا، یعنی اس زمانے میں جنگوں کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ وہ اثر کہ وہ اپنا اثر قائم کر سکیں اور وہ مقصد پورا کر سکیں جس کے لیے مسیح موعود آئے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ جہاد ہے جو قلم کے ذریعے ہوگا، جو دعاؤں کے ذریعے ہوگا، اور دعا کے ذریعے کیسے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ مسیح موعود جب آئے گا تو وہ یہ غلبہ جب پائے گا دجال پر تو وہ دعاؤں کے ذریعے پائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کے ذریعے پائے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں سب سے بڑھ کر کیا کیا؟ سب سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا۔ تو یہ وہ تعلق ہے جس کے ذریعے سے ہم نے وہ غلبہ پانا ہے، نہ کہ وہ جہاد۔ اور جہاد کا مطلب تو بہت اچھا اور قرآنی لفظ ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے نفس کو سنوارنا، محنت کرنا، کوشش کرتے رہنا، لیکن عام طور پر ایک غلط العام کے طور پر یہ بات پھیل گئی ہے کہ اس کا مطلب ظاہری جنگ کرنا یا لڑائی کرنا۔ جہاد کے بہت سے معنی میں سے ایک جہاد بالسیف بھی ہے، لیکن جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے، اور جہاد بالقلم ہے جس کا ہم ذکر کریں۔ واحد صاحب، ابھی بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ ہم نے بات کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کی۔ میں نے ذکر کیا 137 سال پہلے یہ 23 مارچ کے دن کا جو آغاز ہوا، بیت اولا ہوئی۔ موجودہ دور میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے، کس شخصیت کی طرف جانا ہے، کس کی رہنمائی میں ہم نے کام کرنا ہے؟ درست برہان صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہم پیروکار ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس پیغام کو لے کر آئے اور جس پیغام کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس جماعت سے بھی نوازا جس کی پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور رحم کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو بارہا لکھا ہے کہ اس جماعت کے قیام میں، اللہ تعالیٰ کے مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجنے میں، اور یہ علاج جو فتنہ دجال کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے ہمیں معلوم ہوا، بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیروں میں نہیں چھوڑا۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور عدل قرار دیا، اور جب ہم ان صفات پر غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے یہ صفت دی گئی ہے کہ میں تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسیح موعود کو کس کی اور صفات سے بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن حکم اور عدل جو بیان فرمایا، اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں خود بیان فرمایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی مسیح موعود علیہ السلام کو جب حکم قرار دیا گیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تنازعات، وہ جھگڑے جو امت کے اندر موجود ہیں اور جن کی وجہ سے امت بکھری ہوئی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ کر الہی علم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے ان چیزوں کو ختم کریں گے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی کو لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے نظام خلافت سے نوازا ہے، اور آج حضرت خلیفۃ المسیح الخامس امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز وہی کام جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا، آج وہی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ
لیبیا میں یا عراق میں یا شام میں یا افغانستان میں جنگوں کا مسلط کرنا ہو انہی دجالی فتنوں کی وجہ سے، یا پھر فرانس میں یا ڈینمارک میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے مسلمانوں کے جذبات انگیخت کرنے کا معاملہ ہو۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اندرونی طور پر امت مسلمہ کو بھی ہدایات سے نوازا ہے کہ کس طرح ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور امن عالم کے لیے تمام ان لوگوں کو جو دجالی فتنوں کے اثر میں آ کر، یا دجالی فتنے خود موجود ہیں، ان کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تک بڑی طاقتیں اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گی اور چھوٹی طاقتوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گی، اس وقت تک نہ امن عالم قائم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ اگر اپنے حالات اور ایمانی اور عملی حالت بہتر نہیں کرے گی تو وہ کسی طرح سے امن میں آ سکتی ہے۔ بہت خوب اطال بھائی صاحب، دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو موجودہ حالات میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات دراصل ہمیں اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لے کے جا رہی ہیں۔ مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا، ہم سب کو یاد ہے، غار ثور میں تشریف فرما تھے، دشمن غار تک پہنچ گیا تھا اور دعا فرما رہے تھے۔ اس دور میں بھی گویا جماعت احمدیہ کی حالت تو ایسی لگتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو پکڑ لینا ہے، اللہ تعالیٰ سے گرگزاری کرنی ہے۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آنے والے نبی کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ مخلوق خدا کا تعلق خدا تعالیٰ سے قائم کرتا ہے، اور اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو اسی بات کی ضرورت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لیں۔ اگر وہ کریں گے تو پھر یقیناً یہ جو آنے والی تباہی ہے اس سے وہ بچ سکتے ہیں۔ ہم ابھی تھوڑی دیر بعد بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن ناظرین جس طرح بار بار اس پروگرام میں ذکر ہو رہا ہے، حضرت بانی جماعت احمدیہ اس دنیا کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، مخلوق کے خدا کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، امت مسلمہ کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، اور کن الفاظ میں کس درد کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں دعا کرتے رہے، جو باتیں ہمیں سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں پیش فرماتے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے بیان فرماتے رہتے ہیں اپنے خطابات اور خطبات جمعہ میں۔ آئیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے عربی زبان میں آپ کی دعا کے وہ الفاظ سنتے ہیں جو آج بہت اہمیت کے حامل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جب یہ دعا تحریر کی گئی، اور اس کا آپ کو اردو ترجمہ بھی ہم ابھی آپ کو سناتے ہیں۔ آئیے یہ دعا سنتے ہیں۔ یا رب اسمع دعائی، یا رب اسمع دعائی فی قومی وتضرعی فی اخوتی، انی اتوسل الیک بنبیک خاتم النبیین وشفیع ومشفع للمذنبین، رب اخرجهم من الظلمات الى نورک ومن بيداء البعد الى حضورک، رب ارحم على الذين يلعنون علي واحفظ من تبك قوما يقطعون يدي وادخل هداك في جذر قلوبهم واعف عن خطيئاتهم وذنوبهم واغفر لهم وعافهم ووادعهم وصافهم واعطهم عيونا يبصرون بها وآذانا يسمعون بها وقلوبا يفقهون بها وأنوارا يعرفون بها، وارحم عليهم واعف عما يقولون فإنهم قوم لا يعلمون، رب بوجه المصطفى ودرجته العليا والقائمين في آناء الليل والغازين في ضوء الضحى وركاب لك تعد للسرى ورحال تشد إلى أم القرى، أصلح بيننا وبين إخواننا وافتح أبصارهم ونور قلوبهم وفهمهم ما فهمتني وعلمهم طرق التقوى
واعف عما مضى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب السماوات العلا۔ اے میرے رب، میری قوم کے بارے میں میری دعا اور میرے بھائیوں کے بارے میں میرے تضرعات کو سن۔ میں تیرے نبی خاتم النبیین و شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، اے میرے رب، انہیں ظلمات سے اپنے نور کی طرف نکال اور دوریوں کے صحرا سے اپنے حضور میں لے آ۔ اے میرے رب، ان لوگوں پر رحم کر جو مجھ پر لعنت ڈالتے ہیں، اور اپنی ہلاکت سے اس قوم کو بچا جو میرے دونوں ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں۔ ان کے دلوں کی جڑوں میں ہدایت داخل فرما، ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، انہیں بخش دے اور انہیں معاف فرما، ان سے صلح فرما، انہیں پاک و صاف کر، اور انہیں ایسی آنکھیں دے جن سے وہ دیکھ سکیں، اور ایسے کان دے جن سے وہ سن سکیں، اور ایسے دل دے جن سے وہ سمجھ سکیں، اور ایسے انوار عطا فرما جن سے وہ پہچان سکیں، اور ان پر رحم فرما، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے درگزر فرما، کیونکہ یہ ایسی قوم ہیں جو جانتے نہیں۔ اے میرے رب، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ اور ان کے بلند درجات اور راتوں کے اوقات میں قیام کرنے والے مومنین اور دوپہر کی روشنی میں غزوات میں شریک ہونے والے نمازیوں اور جنگوں میں تیری خاطر سوار ہونے والے مجاہدین اور ام القریٰ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرنے والے قافلوں کا واسطہ تو ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان صلح کروا۔ تو ان کی آنکھیں کھول دے اور ان کے دلوں کو منور فرما، انہیں وہ کچھ سمجھا جو تو نے مجھے سمجھایا ہے، اور ان کو تقوی کی راہوں کا علم عطا کر۔ جو کچھ گزر چکا وہ معاف فرما، اور آخر میں ہماری دعا یہ ہے کہ تمام تعریفیں بلند آسمانوں کے پروردگار کے لیے ہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ جو ابھی آپ نے سیدنا و امامنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سنے، میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کو ریوائنڈ کر کے آپ ضرور سنیے گا اور ان الفاظ پر غور کیجئے گا۔ اگر آپ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں تو عربی زبان میں سنیے گا، اگر آپ اردو زبان سے واقفیت رکھتے ہیں تو اردو زبان سے سنیے گا۔ کون ایسا شخص ہو سکتا ہے اس قدر ہمدردی، اس قدر محبت اور اس قدر تڑپ کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہوئے؟ یہ وقت کا نبی ہی ہے، یہ وہی شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں، شاید زمانہ 1889 کا ہو یا 2026 کا ہو، 23 مارچ کا دن چاہے 1889 کا ہو یا 2026 کا ہو، ہمیں یہ بات ہی یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے گویا یوں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں احسار۔ ناظرین و سامعین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب، آپ کا پیغام MTA انٹرنیشنل کے ذریعے، جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام کے ذریعے دنیا کے کسی کونے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ضرور دیکھیں اور ضرور پڑھیں اور ضرور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی امید کی کرن ہے یا نہیں۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے۔ میں اپنے شرکائے کرام کا بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت محنت کے ساتھ ہماری رہنمائی کی، اور دراصل ہم سب نے مل کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہی پیش کیا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے تو یہ پیغام دنیا کے ہر شخص تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، اور اگر آپ کا تعلق جماعت احمدیہ سے نہیں ہے پھر بھی آپ کا فرض ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں وقت کا امام ہوں اور آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق آیا ہوں، تو ایک دفعہ اس کے پیغام کو پرکھیں، دیکھیں اور سنیں ضرور۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اعادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ آج کے پروگرام میں ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ وہ قصیدہ میں کروں وصف مسیحا میرا غم